ڈاکٹر صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، آپ کی سیرت مطہرہ کی روشنی میں، یہ جو عدم برداشت ہے گھروں کے اندر، اس کو کیسے پروان چڑھایا جا سکتا ہے؟ تعلیمات نبویہ کیا ہیں؟ اور اگر کاشان نبوت کی بات کی جائے، آپ کے گھر مبارک کی بات کی جائے، آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا؟ وہ ماحول تو ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا، وہاں پہ کیسے زندگی گزاری جاتی تھی؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات جو ہیں ان کے ساتھ جو اپنا لائف سٹائل تھا ان کا، اور گھر کے جو معاملات تھے، وہ کیسے نبھائے؟ اچھا، عدم برداشت کو ختم کرنا ہے، یعنی یہ جو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں نا، اس رویے کو ختم کرنا ہے، یعنی برداشت ان میں آئے۔ جی اچھا، بخاری صاحب دیکھیے قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کے دور میں جو مرد اور عورت میں تفریق کرواتے تھے، اللہ نے اس کی مذمت کی ہے اچھا شدید الفاظ میں۔ اب آپ دیکھیے کہ مرد اور عورت کے رویوں کے علاوہ کچھ خارجی عناصر ایکسٹرنل ایلیمنٹس بھی ہوتے ہیں جو اس رشتے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس کے لیے دونوں کو الرٹ ہونا چاہیے، دونوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے خیر خواہ کون ہے اور بد خواہ کون۔ شیطان کو تو سب سے پسندیدہ کام ہی یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق کروا دیں، بس تفریق۔ اچھا، اس کے لیے دو تین چیزیں ذہن میں رکھی جائیں۔ مثلا مرد کو اپنی فیملی کے حوالے سے قطعاً باہر ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، یعنی کہ اپنے گھر کے معاملات، اپنے گھر کے معاملات جو پرسنل لائف ہے، معاملات اور فرینڈ کے ساتھ گپے مار رہے ہیں، یہ انتہائی یہ نامناسب سی بات ہے۔ اور عورت کو یعنی بیوی، اس کی بیوی کو چاہیے کہ قطعاً اپنے شوہر کی کمی بیشی لائف میں ہو جاتی اس کو دوسروں کے ساتھ ذکر نہ کرے، دونوں الحمدللہ کہنے کو رواج دیں، یہ الحمدللہ جی میری بہترین لائف ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، بڑی سعادت کی بات بڑی، یعنی بیوی کہے کہ جی الحمدللہ میرا شوہر، اللہ کا شکر ہے جی بڑی اچھی گزر بسر ہو رہی ہے۔ شوہر جو کہے جی مجھے بہترین بیوی ملی ہے۔ ذرا دیکھیے تو صحیح، اگر کوئی پرابلم بھی ہے تو اس جملے کی برکت سے پرابلم دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے جو ہمارے پاس بنیادی رول ماڈل ہے، بنیادی پہلا اور آخری یہی ہے بے شک قیامت تک کے لیے۔ نبی پاک علیہ السلام، بخاری صاحب دیکھیے، امام الانبیاء ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ عظمت، خیر اور برکت کا کون سا پہلو ہے جو ذات مصطفیٰ سے نہیں جڑا؟ لیکن جب فیملی لائف میں ہوتے ہیں تو ایسے عظیم شوہر، سبحان اللہ، کہ آپ دیکھیے کہ عموماً میں اور آپ یا آج کا کوئی بھی بندہ ہے جس کو چار لوگ جانتے ہیں، وہ اپنے فیملی میٹرز کو چھپاتا ہے۔ سرور کونین علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ لوگوں کو، عام کرو، تاکہ پتہ چلے کہ آپ باہر اور گھر میں یکساں ایک رویہ رکھتے تھے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور گھر میں کیا کرتے تھے؟ فرماتی ہمارے ساتھ کام کاج کر دیا کرتے تھے، اور اپنی ازواج کی نفسیات کو جانتے تھے۔ وہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عائشہ جب تم نارمل موڈ میں ہوتی ہو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب تھوڑا سا موڈ اور ہوتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے کیونکہ حضور شوہر بھی تو ہے نا ان کے، تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ اور ام المومنین کتنی اٹیچ ہیں، فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں، یعنی وہ حضور کے مشاہدات کے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو بیان کیا، اتنا قرب۔ اور پھر ان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں، جیسے حضرت خدیجہ کے ساتھ ہم نے ذکر کیا، اور صلح حدیبیہ میں حضرت ام سلمہ کے مشورے پر آپ نے قربانی کی، اور پھر ان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں۔ اور ایک دو دفعہ ایسا معاملہ ہوا فیملی میں، وہ ہماری تربیت کے لیے کسی زوجہ کو گھر سے آپ نے نہیں نکالا، خود باہر مسجد میں تشریف لے آئے۔ 38 سالہ فیملی لائف کا آپ کا زمانہ ہے، کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے تانے نہیں دیے۔ کون نہیں جانتا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے کیا معاملات تھے نبی پاک کے ساتھ، تاریخ کا حصہ ہے۔ ان کی بیٹی کو کبھی اشارتاً نہیں کہا کہ تیرے باپ نے یہ کیا ہے۔ یہود کے قبیلے سے دو خواتین آئیں، ان کے ساتھ کیا رویہ۔ پھر آپ دیکھیے معاشرے میں، اس جاہلی معاشرے میں جس کو کنیز باندی یا لونڈی کہتے ہیں، مصر سے ایک کنیز چلی، خاتون چلی، اس کو نبی پاک نے ام المومنین کا رتبہ دے دیا۔ کتنی عزت افزائیاں دی خواتین کو، وہ جو آپ کے کاشانہ اقدس کی زینت بنی ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، مشورہ اللہ کے رسول امام الانبیاء ہو کے مطلب امہات المومنین سے مشورہ کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ خاتون ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے گھر کے معاملات میں؟ آپ دیکھیں، آپ کو عورت تو گھر میں رہتی ہے، عورت کے بارے کا کیا پتہ؟ یہ کس قدر خوبصورت آپ نے مثال دی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے اس سے اس کو امپورٹنس دے رہی، حالانکہ نبی پاک کو تو مشورے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک بے شک،
آپ تو وہی آپ نازل ہوتی ہے، وہی نازل ہوتی ہے، اور آپ کا جو عقل و شعور، جو ویژن وزڈم ہے، پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، آپ کا ایک طرف ہے، یہ میرے آپ کے لیے تربیت ہے۔ دیکھیے جب ہم اپنی فیملی کے کیا صرف ہم نے کھانا پکانا، یعنی بیوی سے یہ ایکسپیکٹ ہے کھانا پکائے اور ہماری جو فزیکل ڈیزائر ہے اس کو پورا کرے، اور بیوی سمجھے یہ کمانے کے لیے نہیں، یہ دو کائنات میں دیکھیے کیسا رشتہ ہے، جو پہلا رشتہ دنیا میں مارز وجود میں آیا ہے، جو میاں بیوی کا ہی پہلا رشتہ ہی ہے، پہلا رشتہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کے بچے، بیٹیاں اپنے گھروں کو چلے جاتی، بچے کام کاج کے لیے دوسرے شہروں یا ملک میں چلے جاتے ہیں، تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ تو اس رشتے کی امپورٹنس کو سمجھیے، تقدس کو سمجھیے، اور معاملات کو خود سالو کرنے کے لیے دیکھیے، آپ سمجھتے نہیں فلاں میرا خیر خواہ، فلاں میرا خیر خواہ، آپ سب سے بڑے اپنے خیر خواہ خود بنیے، اپنے ایشوز کو خود سالو کرنے کی طرف آئیے۔ تو کوئی ایسا کہہ لیجئے کہ اس میں کوئی ہرڈل نہیں ہے کہ آپ اپنے ایشوز سالو نہ کر سکیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار نہ بنا سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑی اہم بات آپ نے کی، یقیناً جب ہم اپنے معاملات خود مطلب ایک دوسرے کے دوست بنیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ یہ رشتہ وہ ہے ڈاکٹر صاحب اور مفتی صاحب جس کو اللہ تعالیٰ نے مودت کی بات کی ہے، مودت سپرلیٹو ڈگری محبت کے، اس سے بڑا لفظ قرآن پاک نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن یہ وہ ہے جس کے اندر رازداری ہے، جس کے اندر راز و نیاز ہے، سب سے زیادہ محبت جس کو بیان کیا گیا۔